بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنے نوشی کے چکر میں بھائی یہ تو ماننا پڑے گا، اپنی نوشی کی قسمت بہت تیز ہے۔ ایک سے ایک شاندار مرد اس کے چکر میں پڑتے ہیں۔ گھر پر فائق بھائی اور یہاں آتے ہی زین بھائی کی نگاہ میں وہ سما گئی۔ زین بھائی تو اس کے دیوانے سے لگ رہے تھے۔ ویسے نگار ایک بات ہے، کمال کی جوڑی لگ رہی تھی ان کی، دونوں قریب۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میرا زین ایسا نہیں ہے، وہ لاکھوں حسین لڑکیوں کو ٹھکرا چکا ہے، تو وہ نوشی کیا چیز ہے؟ سمرا بولتی ہی جاتی کہ نگار ڈیسک پر ہاتھ مار کر پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ سمرا اس کے چہرے کو دیکھ کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میڈم نگار، اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ زین تم سے شادی کرے گا۔ یہاں ہر حسین مرد کو خود سے زیادہ حسین لڑکیاں ہم سفری کے لیے چاہیے، تاکہ وہ فخر سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ تمہارا زین بھی اب تک شاید اسی تلاش میں تھا، تم دیکھ لینا، وہ تمہارے سامنے خود اعتراف کرے گا کہ اسے تم نہیں نوشی بیوی کے روپ میں قبول ہے۔ سمرا کی زہر میں ڈوبی باتیں۔ نگار نے جبڑے کستے ہوئے اس مکار لڑکی کو دیکھا جو کل تک اس کے ہر اسٹائل، اس کی ہر ادا کی تعریف کرتی تھی، آج باتیں سنا رہی تھی۔ میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو چلو تمہیں سچائی دکھا دیتی ہوں۔ سمرا نے خود کو گھورتی نگار کا بازو تھاما اور نگار کو گھسیٹتی ہوئی ادھر لے جانے لگی جدھر سے نوشی اور زین چھپ چھپا کر جانے والے تھے۔ نگار اس کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہو۔ سمرا اسے وہیں لے آئی، بس اسٹاپ کے اس حصے میں جہاں زین کی کار کھڑی تھی۔ سمرا نگار کو لے کر زین کی ہی کار کے قریب ایک دوسری کار کی آڑ میں چھپ گئی۔ تماشا دیکھو اب اپنے زین کا، سمرا پھسپھسائی اور نگار کی آنکھیں اس منظر پر جم گئی۔ ہولے ہولے چلتی نوشی زین کی کار کی طرف آ رہی تھی، دھوپ میں اس کا گلابی چہرہ اور بھی تمتمانے لگا تھا۔ سوری میری جان، تمہیں اس دھوپ میں بھی اپنے پاس بلایا۔ زین تیزی سے جا کر نوشی کے وجود پر کسی ابر رحمت کی طرح سایہ دار بن کر کھڑا ہو گیا۔ نگار کے دل پر چھریاں چل گئیں۔ زین کی آواز میں محبت کی ایسی تڑپ تھی جیسے وہ نوشی کے محبوب نہیں غلام ہو۔ یہ تو بلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اتنی گرمی لگ رہی ہے اور تمہیں مجھے کہیں لے جانا ہے۔ نوشی اس کے قریب کھڑی سر اونچا کر کے اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی، ایک تو میرا صنم نازک بہت ہے، خیر ہم آپ کا سایہ بن کر آپ کو کار تک لے چلتے ہیں۔ زین بھرپور خوشی سے بولتا اس کے ساتھ اس طرح چلنے لگا کہ نوشی کی طرف آنے والی دھوپ کی تپش اس کی پشت کو جلانے لگی، مگر اسے اس بات کی خوشی تھی اس کا محبوب اب سائے میں ہے۔ زین ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرتے رہو گے نا؟ پہلی بار نوشی کو اس کی دیوانگی سے ایک طرح کا احساس ہوا تھا۔ یہ اولین بار تھا کہ دل نے چپکے سے کہا، یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ چاہ سکتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ زین ان آنکھوں میں جھک کر دیکھتے ہوئے اچانک جو بولا، نوشی کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور زین اس میں ڈوب کر ابھرا تھا، اس سے بھی زیادہ محبت کروں گا، اتنی کہ تمہاری محبت میں دم ہی نکل جائے۔ سرگوشی میں بولتے ہوئے وہ نوشی کو دالہانہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔ زین، نوشی نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر اپنی نازک ہتھیلی رکھ دی۔ اپنا دیوانہ لڑکا دھیرے دھیرے نوشی کے دل میں اپنی محبت کی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ زین نے حیرت پھر خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ نوشی نے اس کے ہاتھ پکڑنے پر اپنا ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ گستاخی معاف کرو گی جان، کہتے کہتے اس نے نوشی کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی کیسی محبت تھی، عقیدت تھی، احترام تھا اور کوئی گندگی نہیں تھی۔ نوشی کے ہونٹوں پر حیا بھری مسکراہٹ ابھری، پلکیں گلابی گالوں پر گر کر لرز گئیں۔ ہائے، ایسے آپ کے انداز، کہیں آج ہی بندہ آپ سے نگاہ پڑوا کر بھگا کر نہ لے جائے۔ وہ تو اس کے حسین چہرے پر نگاہ ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ دونوں ہی اس وقت سارا جہاں بھول چکے تھے۔ بدتمیزی نہیں، نوشی نے اس کے چوڑے سینے پر مکہ مارا۔ میرے گھر بارات لے کر آنی ہوگی آپ کو۔ اس کے ناز و انداز پر زین مارے حیرت اور خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ اسے نوشی سے ملتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، مگر آج سے پہلے نوشی نے ایسی محبت نہیں دکھائی تھی۔ سرگے بلاؤں گا بارات لے کر تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ ایک دم سے اس نے بڑے حق سے جھک کر اسے پھولوں کی طرح سمیٹ کر گود میں اٹھا لیا اور اسی طرح اسے اپنی کار میں کھلے ڈور سے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور ڈور بند کر کے وہ سرشار سا کار کے اطراف گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے بیٹھ گیا۔ نگار صدمے سے چور سی ہو کر جاتی ہوئی کار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کی محبت کا گلشن اجڑ گیا۔ اس کے دل کے
اتنے ٹکڑے ہوئے کہ لہو آنکھوں سے ٹپک گیا۔ سمرا نے مڑ کر نگار کو دیکھا۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی لہو رنگ آنکھوں سے جاتی ہوئی کار کو دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک بھرپور طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کہنے کو وہ نگار کی بہترین دوست تھی، مگر اسے ذرا سی بھی ہمدردی نگار سے نہیں محسوس ہو رہی تھی، بلکہ وہ آج نگار کا غرور کا بت شکن ہونے پر مسرور تھی۔ منافق لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی رشتے میں خالص نہیں ہوتے، ان کی منافقت ہر جذبات پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہی حال سمرا کا تھا۔ اسے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی، نہ ہمدردی۔ اپنے بیڈ روم میں وہ اوندھا لیٹا نوشی کی آج کی ملاقات کی خوشگوار یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ آج تو نوشی سے اس کی ملاقات ہی جدا تھی۔ پہلی بار وہ اس کے ساتھ کو پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے اس سے ڈھیروں باتیں شیئر کی۔ آج زین نہیں، نوشی بولتی رہی، اور وہ دیوانہ وار نگاہوں سے اسے دیکھتا سنتا رہا تھا۔ جلدی سے تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو اور زین تمہیں اپنا بنا کر اپنے گھر میں لے آئے، اور پھر تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنی بے تاب محبت کی ایک تمام داستان سنا ڈالے۔ وہ ہاتھوں میں تھمی ہوئی اس کی تصویر کو دولہانہ محبت سے دیکھتا اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ نوشی کا بے حد اصرار تھا کہ جب تک اس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہو جاتی وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے نہیں بھیجے گا، اور نہ ہی فائق سے اس کا ذکر کرے گا۔ نوشی اس نے بتاب ہو کر سیدھے ہوتے ہوئے اس کی تصویر پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں اس کی تصور میں کھویا ہوا ایسے ہی لیٹا ہوا تھا کہ اس کے خیالوں میں خلل ڈالنے کے لیے اس کے بیڈ روم کا دروازہ دھڑ سے کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ زین کے ہاتھوں سے تصویر پھسل کر بیڈ پر گر گئی۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نگار، تم اس وقت میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ نگار کو رات کے اس وقت اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر زین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس لڑکی سے؟ نگار زخم کھائی ہوئی شیرنی بنی سیدھے بیڈ کی طرف آ کر زین کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تن کر کھڑی تھی۔ کس لڑکی کا؟ زین نے چونک کر نگار کا پہلی بار اجڑا حلیہ دیکھا۔ ہمیشہ نفاست سے خود کو سجا سنوار کر رکھنے والی نگار آج بغیر میک اپ کے بہت ہی معمولی لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ زین کو ان آنکھوں کے شعلوں سے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ میرے ساتھ معصوم بننے کا ڈرامہ مت کرنا زین، تم اچھے سے جانتے ہو میں کس لڑکی کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ زین نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، زندگی ہے میری، اور وہ لڑکی میرے ہونے والی بیوی ہے، زین نے آرام سے کہہ کر خنجر نگار کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے اظہار سے وہ اور بھی لہو لہان سی ہو گئی۔ اور میں کون ہوں زین؟ یہ میری انگلی میں جو رنگ ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ وہ اپنی انگلی میں پہنی ڈائمنڈ رنگ کو زین کی آنکھوں کے سامنے دکھاتے ہوئے چیخی۔ درد و غم سے پاگل سی ہوئی جا رہی تھی نگار اس رنگ کے بارے میں مجھ سے سوال مت ہی کرو تو اچھا ہوگا۔ جب میری ممی نے تمہیں یہ رنگ پہنائی تھی تو میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا نا کہ یہ سراسر میری ممی کا فیصلہ ہے، تم انکار کر دو، مگر تم نہیں مانی۔ میں نے آج تک تمہیں اپنی کزن کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا۔ زین کی کڑوی مگر سچی بات پر نگار تڑپ کر سامنے کھڑے اس شخص کے گریبان تھام بیٹھی۔ یہ رنگ میں نے اس لیے پہنی زین کیونکہ مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن میری محبت اپنا آپ منوا لے گی مجھے۔ غور سے دیکھو زین، میں نگار ہوں، میں نے بچپن سے لے کر اب تک صرف تمہیں چاہا، دیوانگی کی حد تک، اور تم ایسے مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ مجھے اپنا بنا لو، میں تمہارے بغیر پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک دم سے گریبان تھامے وہ زین سے لپٹ کر اس سے روتے ہوئے محبت کی بھیک مانگنے لگی جو نگار کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی۔ گڑگڑائی وہ محبت میں بھکارن بن گئی۔ نگار مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تمہیں اپنی دوست سے زیادہ کچھ اور نہیں سمجھا، میں بے بس ہوں۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، مگر نوشی نہیں، وہ میری زندگی ہے، میری روح میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ زین کو اس کا یوں اپنے سے لپٹ جانا اچھا تو نہیں لگا، مگر اس کی تڑپ اور رونے سے اس کے ہمدرد دل نے مجبور کر دیا کہ وہ کچھ پل اسے سہارا دے کر اس لڑکی کو پیار سے سمجھا سکے۔ نگار کے سر کو تھپک کر اس نے بے بسی سے اسے اپنی مجبوری بتانی چاہی، مگر نگار بجائے سمجھنے کے اور بھی بھڑک اٹھی۔ اس سے الگ ہو کر وہ اس کے شرٹ کو سینے سے جکڑ کر چلائی، زید
اس جاہل گنوار کو تم مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ مجھے دیکھو، غور سے دیکھو، کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہر لحاظ سے اس سے بیسٹ ہوں، دیکھو مجھے۔ کیا نوشی میرے جیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے۔ محبت کا دعویٰ بھی تھا اور اپنی ذات کا غرور بھی۔ زین سمجھ گیا وہ محبت سے زیادہ ہار سے جنونی ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ زین پر اپنا حق سمجھتی تھی اور اس حق نے اسے مجبور کر دیا۔ یہاں آنے پر زین کو اس سے جو تھوڑی بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی وہ بھی اس کے دل سے غائب ہو گئی۔ اپنی طرف خونی نگاہوں سے دیکھتی نگار کا اس نے ہاتھ جکڑ کر اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ جھٹکے سے جدا کر دی۔ مائنڈ یور لینگویج نگار، میں نوشی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں سنوں گا۔ تم جو بھی ہو مجھے کوئی مطلب نہیں، مگر میری نوشی جیسی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ نگار کو لگا جیسے زین نے اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا ہو، اسے نوشی سے کمتر جان کر ٹھکرا دیا ہو۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری، کیا کر لو گے تم؟ میں 1000 بار اسے غلط کہوں گی، 1000 بار اسے نیچے دکھاؤں گی۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے؟ گاؤں کی جاہل گنوار لڑکی، ہنسنے بولنے کی تمیز نہیں ہے، جسے اونچی سوسائٹی میں موو کرنے کی کوئی پہچان نہیں، جو گندی۔ شٹ اپ نگار، جسٹ شٹ اپ۔ زین جبڑے بھینچ کر اس پر چیخا۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ یو شٹ اپ زین علی، اس گری ہوئی لڑکی کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ وہ لڑکی اتنی گری ہوئی ہے، اتنی لوز کریکٹر ہے وہ۔ اس سے پہلے وہ اور بھی زہر اگلتی کے پڑنے والے ایک تھپڑ نے نگار کے گال کو سرخ کر دیا۔ اس تھپڑ سے نگار کو لہو ٹپکاتی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ نگار کی لہو ٹپکاتی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کریکٹر لیس وہ نہیں تم ہو نگار، تم ہو جو آزادی کے نام پر آج دھڑلے سے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ وہ پاک کے بالکل معصوم، تم تو اس کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اتنی ہی باکردار ہوتی تو رات کے اس وقت میرے روم میں آ کر مجھ سے محبت کی بھیک نہ مانگ رہی ہوتی، مجھ سے لپٹ نہیں رہی ہوتی۔ نگار گالوں پر ہاتھ رکھے زین کی آنکھوں میں ابھرنے والی نفرت کی شدت سے اور بھی زخمی ہو رہی تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ آئندہ تم نے میری نوشی کے بارے میں ایسی بیہودہ بکواس کی نا تو زین علی تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دے گا۔ اب جاؤ اور میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آئی ہیٹ یو نگار، آئی ہیٹ یو۔ زین نے خاموش کھڑی نگار کا بازو تھام کر اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے روم سے باہر دھکیل کر دروازہ نگار کے منہ پہ بند کر دیا۔ نگار کچھ دیر پتھر کا بت بنی کھڑی رہی تھی، پھر ان کے دل میں نوشی کے لیے نفرت کا ایسا زہر پھوٹا کہ اسی وقت اس نے نوشی کو برباد کر کے اسے مارنے کی قسم کھا لی۔ نگار کی عادت تھی جب تک وہ چیزوں کو اپنے قبضے میں کر کے اسے برباد ہی نہ کر دے اسے سکون میسر نہیں ہوتا تھا۔ ساری زندگی تمہارے لیے خود کو سینڈ کا رکھا زین، اور تم نے مجھے کریکٹر لیس کہہ دیا۔ وہ زین کے بنگلے سے نکلتے ہوئے اب پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہکنے لگی، چہرہ نفرت سے سیاہ پڑنے لگا۔ ٹھیک ہے زین علی، تو آج نگار قسم کھاتی ہے تمہاری نوشی کو بد کردار ثابت کر کے اسے تباہ کر دوں گی، اور اس کے بعد اسے اس مٹی میں خاک نہ کر دیا تو میرا نام نگار نہیں۔ اب نگار کا مقصد صرف تمہیں حاصل ہی نہیں کرنا ہے، تمہاری نوشی کو بدترین زندگی جیتے ہوئے موت کی سزا بھی دینا ہے۔ وہ زمین پر ٹھوکر مارتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے گھاس نوچ کر وہ وہاں سے مٹی ہٹاتی جیسے نوشی کی قبر کھود رہی تھی۔ نوشی کی بربادی کی داستان یہیں سے شروع ہوئی تھی اور تب تک نہیں ختم ہوئی جب تک نگار کو نوشی کا خاک میں ملنے کا یقین نہیں ہو گیا۔ موبائل پر رنگ ہوئی تو مبین صاحب چونک کر ماضی سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اہلیار کو دیکھا، اس کے چہرہ بھی دکھ اور افسوس رقم تھا اور آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ ممی کی کال ہے، میں دیکھ لوں۔ بہت ہی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ تھی اہلیار کے ہونٹوں پر، مبین صاحب کے لبوں پر اس کی حالت سے افسوس بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ رخ سے دور جاتے اہلیار کو دیکھ رہے تھے۔ اہلیار 5 منٹ میں ہی بات ختم کرتے ہوئے ان کے پاس آ گیا۔ نگار نے اس ٹائم کس لیے کال کی تھی؟ اہلیار جیسے ہی وہ قریب آ کر پھر سے بیٹھا، مبین صاحب فکر مندی سے پوچھنے لگے، جی وہ مجھے کل کسی کام سے آفس بلا رہی ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ اب بہت سنجیدہ تھا، اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے
سمین کے ساتھ اس کے چہرے پر تھی۔ اہلیار ماضی میں جو ہوا وہ بھلے ہی خوشگوار نہ رہا ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم سب کی دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ سارا کو جب پتہ چلا کہ اہلیار ہی وہ لڑکا ہے جو سمین سے محبت کرتا ہے، وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ ہمیشہ اس کی دعاؤں میں تم رہے ہو۔ وہ اہلیار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ سب کے دعائیں اور نوشی آنٹی کی صبر کا ہی نتیجہ ہے کہ میں اور سمین ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں انکل، آپ نے ان دونوں کی حفاظت کی۔ اہلیار نے مسکرا کر ان کے ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا۔ مبین صاحب نے فرتے محبت سے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ آگے کیا ہوا تھا انکل؟ وہ آگے کی کہانی جاننے کے لیے بے چین ہوا۔ ان سے الگ ہو کر بے صبری سے پوچھا، بہت رات ہو گئی ہے اہلیار، سمین بھی پریشان ہو رہی ہوگی کہ ہم دونوں کہاں رہ گئے۔ انشاءاللہ اب جب تم کہو گے تب بتا دوں گا۔ بہت لمبی داستان ہے یہ اہلیار، اور اگر سمین نے سن لیا نا تو وہ بہت معصوم بھی ہے اور نادان بھی، کچھ غلط فہمیاں نہ پال لے ہم لوگوں کی طرف سے۔ میں اس کا گال تھپک کر انہوں نے کہا تو اہلیار نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باقی سب اسی دن جاننا چاہیے جب سمین نہ ہو۔ اسے واقعی فی الحال کچھ پتہ نہیں۔ آج وہ بہت خوش بھی تھی اور اس کی خوشی کے لیے اہلیار سب برداشت کر سکتا ہے۔ آؤ اندر چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی تھک گئے ہو۔ مبین صاحب اس کا سر تھپک کر اٹھ گئے تو وہ بھی گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ لوگ بہت خاموشی سے اندر آئے تھے۔ سمین ٹی وی لاؤنج میں بہت آرام سے بیٹھی اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پاپ کارن کا پیکٹ بھی تھا۔ ہو گئی سسر داماد کی بات ختم؟ مجھے تو لگ رہا تھا ساری رات وہیں لان میں ہی رہنا ہے آپ لوگوں کو۔ انہیں ساتھ اندر آتے دیکھ کر سمین بہت تیزی سے مگر منہ بنا کر بولی تھی، تم کیوں جل رہی ہو؟ اور جملہ درست کرو۔ سسر داماد نہیں، باپ بیٹے اپنی پرسنل بات کر رہے تھے۔ اہلیار اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے فوراً اسے چھیڑنے کے لیے بولا تھا، بس اٹھو اب سونا نہیں، بعد میں جواب دے دینا۔ سمین کو تنتنا کر جواب دینے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر مبین صاحب نے پیار سے ٹوک دیا۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے پھر سے پاپ کارن کھاتے ہوئے ڈرامہ دیکھنے لگی۔ سمین بہت رات ہو گئی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، اب اہلیار کو بھی صبح آفس جانا ہے۔ مبین صاحب نے اس بار آگے بڑھ کر ریموٹ سے LED آف کر دیا۔ اہلیار آرام سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا سمین کا بگڑتا موڈ دیکھ رہا تھا۔ ذرا سا تو رہ گیا تھا، بابا مجھے دیکھنے دیں پلیز بابا۔ علی تم جاؤ سو جاؤ، وہاں تمہارا روم ہے۔ بڑے مزے سے ریموٹ اٹھا کر پھر سے ڈرامہ چلا کر اہلیار کو ملکہ نے حکم بھی دیا۔ انکل نہ ہوتے تو وہ خود اسے بتاتا، اتنے دن سے دور ہیں اور محترمہ کو کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ فی الحال اس میں کھو کر اپنی پریشانی کو بھول جانا چاہتا تھا۔ کل دیکھ لینا، آتا ہی رہتا ہے، ابھی جاؤ۔ اس بار انہوں نے پیار والی سختی دکھائی تو سمین کو اٹھنا ہی پڑا۔ دوپٹہ شانوں پر درست کر کے پیکٹ اٹھائے وہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سلیپر پہننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اس نے۔ جاؤ آرام کر لو اور کوئی ٹینشن مت لو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مبین صاحب نے خاموش کھڑے اہلیار کا شانہ تھپکا، پھر مڑ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تو اہلیار بھی ادھر بڑھا جدھر سمین گئی تھی۔ روم میں سمین اب بیڈ پر اوندھی لیٹی موبائل کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ یہاں بھی شروع ہو گئی تم؟ اہلیار نے ڈور لاک کر کے بیڈ کی طرف آتے ہوئے نرمی سے کہا، ساتھ ہی اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھولنے شروع کر دیے۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ دیکھ لوں۔ سمین کی نگاہ بس موبائل پر تھی اور منہ تیزی سے چل رہا تھا۔ دوپٹہ بڑے آرام سے اتار کر تکیے پر رکھا جا چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بٹ میں پہنوں کیا؟ ایکسٹرا کپڑے نہیں ہیں میرے پاس؟ اہلیار شرٹ اتارتا ہوا اس سے بولا، سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ سمین نے اس بار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر موبائل کو وہیں تکیے پر رکھ کر تھوڑی کے نیچے مٹھی بنا کر رکھی اور شرارت سے اسے دیکھا۔ میاں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ شکایت کرتا اٹھنے ہی لگا تھا کہ سمین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پرواہ تو صرف آپ کی ہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو تھامے تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی تو اہلیار نے خوش ہو کر اس کی طرف رخ کیا، تو پھر ہوٹل والا وعدہ پورا کرو۔ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرنا چاہا۔ نہیں پہلے مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ سمین اسے منہ چڑھاتی پھر سے موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ اہلیار نے بس اسے گھورو مت، الماری میں تمہارے لیے کپڑے ہیں، میں نے خریدے ہیں، جا کر پہن لو، ملکہ نے بڑے پیار سے حکم دیا تھا۔ اہلیار مسکرا کر اٹھ گیا، یہاں آ کر کب سے تمہیں شاپنگ کا شوق ہو گیا؟ تم مارکیٹ کیسے چلی گئی؟ اہلیار کو سچ میں تعجب ہوا تھا۔ الماریوں کی طرف جاتے ہوئے پوچھا بھی۔ وہاں سے آنے کے بعد بابا خوش کرنے کے لیے آؤٹنگ پر لے کر گئے تھے، وہاں بابا شاپنگ پر بھی لے گئے تو چپکے سے خرید لیا۔
دل میں یہ یقین تھا تم آؤ گے ضرور، تب دے دوں گی۔ سمین بہت خوشی خوشی بتاتی اسے دیکھ رہی تھی، اتنی محبت، اور دور دور سے وہ سب بھولنے لگا تھا، دل میں چھائی ساری اداسی، دکھ کہیں کھو گیا تھا۔ اب دل و دماغ پر سمین ہی سمین تھی، دل چاہا اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بس اس میں کھو جائے، مگر اپنی ملکہ کی ناراضگی کے ڈر سے دل محسوس کر الماری کھولی۔ اہلیار نے الماری کے پٹ کھولے تھے، ایک نگاہ ہینگر میں ٹنگے کپڑے دیکھے، پھر سمین کو مہینے بھر کے کپڑے لے کر آئی تھی کیا؟ وہ کپڑے ادھر ادھر کرتا سمین کو دیکھ بھی رہا تھا۔ بس تمہارے لیے سب خریدا، اسی طرح خوش رہا کرو۔ وہ موبائل تکیے پر سے اٹھاتی بس اہلیار کو دیکھ رہی تھی، آج اس کے وجود سے جیسے اس کا روم مکمل ہو گیا تھا۔ آئی لو یو مائی لائف، لیکن تم بتاؤ میں اس میں سے کیا پہنوں؟ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے سمین کی رائے بھی مانگی، کوئی سا بھی، تم پر تو سب اچھا لگتا ہے، ساری رومانٹک باتیں بس دور رہ کر کرتی ہیں۔ وہ ایک شرٹ اور ٹراؤزر والا ہینگر کھینچ کر نکالتا بیڈ کی طرف بڑھا، چپ چاپ سے جا کر چینج کر لو۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سمین نے جھٹ سے پھر سے موبائل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا کرو تم، وہ جھوٹی خفگی دکھاتا واش روم کی طرف بڑھا۔ اتنی محبت دو گے تو فائدہ تو اٹھاؤں گی ہی نا، وہ بہت اترا کر بولی۔ اس سے بھی زیادہ محبت دوں گا اور تم شوق سے فائدہ اٹھاتی رہنا، وہ بھی ہر طرح کا میری جان۔ وہ دولہانہ محبت سے اسے دیکھتا واش روم چلا گیا۔ سمین بے انتہا خوشی کے ساتھ موبائل دیکھنے لگی۔ اہلیار ڈریس چینج کر کے واپس آیا، اسے اب بھی ڈرامے میں غرق دیکھ کر اسے روم میں ہی موبائل میں مصروف چھوڑ کر ایک طرف بنی بالکنی میں چلا آیا تھا۔ یہاں ریکنگ کے پاس کھڑے ہو کر مبین صاحب کی بتائی ساری باتیں سوچنے لگا، کیسے کیسے اتفاق سے زندگی گزری تھی، سوچوں میں کھویا وہ اپنی فکروں میں گم تھا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ ابھی وہ سوچوں میں ہی غرق تھا کہ جب سمین آ کر اس کی پشت سے لپٹی تھی، اہلیار کی بغل میں سے ہاتھ ڈال کر اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اسی طرح اس سے لپٹے ہوئے اپنا سر اس کی پشت پر ٹیک دیا۔ اہلیار نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوما۔ بولا وہ کچھ نہیں تھا، بس خاموشی سے اسے محسوس کر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن سے اپنے دل کو نئی زندگی دے رہا تھا۔ ایسے چپ کیوں ہو ایلی؟ سمین نے اس طرح اہلیار کی پشت پر سر رکھے ہوئے پیار سے پوچھا۔ بس یوں ہی، تم بولو نا، ڈرامہ ختم ہو گیا تمہارا؟ اہلیار گہرے سانس لے کر اس بار اس کی طرف پلٹ گیا تھا، پھر اس کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکلی تھی۔ ایک تو ایسا روپ، اوپر سے تمہارا یہ شرمانا، مجھے تو تم نے لوٹ ہی لیا۔ اس کی یہی ادا تو اہلیار کو اور بھی دیوانہ کرتی تھی۔ چپ نہیں رہ سکتے تم؟ سمین نے بلش ہو کر اسے گھورنا چاہا، لیکن اس کی نگاہوں کی وہ بے باک چمک سمین کی پلکیں جھٹ سے گر گئیں۔ وہ بڑے ہی دولہانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے جھکا تھا، بڑی شدت سے اس کے شانے پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ دیے۔ آ گئی میری بیٹی، میں تو اپنی بچی کی صورت دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ سمین کو گلے سے لگاتے ہوئے بڑی ماں بہت ہی محبت سے بولی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مبین صاحب کے ساتھ ادھر آئی تھی۔ مبین صاحب کو اچانک گاؤں جانا پڑا تو فائق اور اہلیار سے مشورہ کر کے وہ اسے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی بڑی ماں، کتنا آپ سے ملنے کا دل ہو رہا تھا، بس مجبور تھی، وہ لوگ مجھے یہاں لا ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کا بیٹا تو خاص طور پر مجھے میکے بٹھائے ہوئے تھا۔ سمین بھی ان کے شانے پر دونوں بازو کو لپیٹے ان سے لپٹی ہوئی بہت ہی خوشی خوشی سے بولی تھی۔ آنے دو فائق کو، کان کھینچوں گی اس کے، انہوں نے جیسے سمین کا دل خوش کر دیا۔ سچ میں کھینچیں گی نا؟ بڑی اس کی معصومیت پر زور سے ہنسی۔ کتنی کمی محسوس ہو رہی تھی انہیں اپنی اس بیٹی کی۔ اب کبھی مت جانا ہمیں چھوڑ کر، کیسے گھر کو سونا کر کے چلی گئی تھی تم؟ بڑی ماں اس کا سر تھپکتی بہت سرشار تھی۔ اہلیار بیوی کی حیثیت سے وہ اسے اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ اور کیا، جھگڑے کس گھر میں اور کس میاں بیوی میں نہیں ہوتے؟ اب جھگڑا ہو بھی جائے تو تم اس طرف آ کر بسیرا کر لینا، مگر پلیز گھر چھوڑ کر مت جانا۔ وہاں آ کر بڑی ماں کے پاس بیٹھتی نیلم بھی بولے بنا نہیں رہ سکی۔ سمین بس خوشی سے ہنسی تھی۔ میں تو اب نہیں آنے والی تھی، بس وہ بابا کو اچانک گاؤں جانا پڑا اور وہ مجھے لے آئے۔ آپ کے دیور کو اچھے سے بتانا تھا مجھے لڑنے کا مزہ۔ سمین بڑی ماں کے کاندھے پر تھوڑی ٹکا کر
شرارت سے نیلم کو دیکھ بھی رہی تھی۔ بڑی ماں نے پیار سے اس کے گال کو تھپکا۔ تم دونوں کے دکھاوے کی لڑائی میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ کیوں بڑی ماں؟ یہ دونوں بس ڈرامہ کرتے ہیں نا لڑنے کا، اور ایک دن بھی ایک دوسرے کے بنا رہا نہیں جاتا۔ نیلم پیر پر پیر رکھ کر بڑے آرام سے سمن کو شرمندہ کر چکی تھی۔ وہ بس خسیانی ہو کر انہیں آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ اللہ تم دونوں کی محبت کو سلامت رکھے، کسی کی بھی بری نظر نہ لگے، بڑی ماں نے بہت پیار سے سمن کو کہا۔ آمین۔ نیلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے آمین کہا تھا۔ دل میں تو سمن کے بھی اپنی محبت کی ہمیشگی کی صدا نکلی تھی۔ پھر وہ لوگ آپس میں باتوں میں جٹ گئے۔ آرام سے لان میں بیٹھی وہ لوگ دنیا جہاں کی باتیں کر رہی تھیں۔ باتیں کرتے ہوئے سمن کو بے چینی سے اہلیار کے آفس سے آنے کا انتظار بھی تھا۔ وہ 2 دن پورا اس سے ملی بھی نہیں تھی۔ وہ مجبوری کی وجہ سے آ بھی نہیں پایا تھا، اور سمن نے اس سے ناراض ہو کر اپنا موبائل بھی آف کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر اب اپنے گھر آ کر اہلیار کے بغیر وہ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ نگار بیگم بڑے آرام اور سکون سے وہاں سے گزر کر اپنے روم میں جا رہی تھی کہ لان میں گونجتی ہنسی مذاق کی باتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی، تو انہوں نے تھوڑا تجسس سے ادھر کی طرف دیکھا تھا جہاں آپا کے ساتھ وہ دونوں بھی بیٹھی تھیں۔ تو تم پھر سے آ گئی؟ نگار نے بہت ہی سرد تاثر کے ساتھ سمن کو دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں برف سی کاٹ لیے سمن کو گھور رہی تھی۔ دماغ میں پھر سے کئی تصویریں بننے بگڑنے لگیں۔ ایک ایک کر کے بہت سے منظر نے انہیں جلانا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں بھی معلوم پڑ جائے گا کہ نگار سے کھیل کھیلنے کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بہت زہریلے انداز میں سوچتی وہ سمن کو بس نفرت سے گھورے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں ممی؟ اچانک ہی اہلیار نے پیچھے سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونک کر مڑی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بنا کوئی تمہید باندھے وہ بہت زہر بھرے انداز میں بولی تھی۔ اہلیار بس گہری سانس لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پر بس نفرت ہی نفرت تھی، بے تحاشا نفرت، جسے پہلے کی طرح اب انہوں نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اہلیار نے ایک نظر بے خبر سمن کو دیکھا، پھر نگار کو۔ اسے اس کا باپ لے کر چلا گیا تھا نا، اور یہ اس گھر سے ہمیشہ کے ارادے سے گئی تھی نا، پھر یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ وہ اب بھی بہت ہی زہریلے انداز میں سمن کو دیکھ رہی تھی۔